بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 84 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی، باب الثانی سے الرکن الثالث، الرکن الثالث سے الفصل الثانی عشرہ، یعنی 12ویں فصل اور اس کی تفصیلات۔ یہ ہمارا آج کا سبق جو ہے اس فصل سے متعلقہ ہمارا انشاءاللہ العزیز یہ تیسرا سبق ہوگا۔ آج کے سبق میں جو پڑھیں گے ہم وہ الفصل الثانی عشرہ، یعنی موانع زوجیت سے متعلقہ مسائل کے حوالے سے ایک مسئلہ انشاءاللہ العزیز ہم آج سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی، باب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثانی عشرہ کی تفصیل، اس میں موانع زوجیت، اس فصل کا جو اصل عنوان اور ٹائٹل ہے، اس میں سے جو ہم نے مسئلہ پڑھا گزشتہ سبق میں، اس کا عنوان اور ٹائٹل یہ تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو اور اس کے پاس 4 سے زائد بیویاں موجود ہوں تو کیا حکم ہے، وہ کس کو طلاق دے گا؟ ان میں سے پہلی 4 کو، آخری 4 کو، ان میں سے کوئی سی بھی 4 کو اپنے پاس رکھ کے باقیوں کو طلاق دے دے گا؟ یہ کیا اس کے لیے حکم ہے؟ کیا اس میں تفصیلات ہیں؟ اور اسی طرح اگر 2 بہنیں اس کے عقد میں موجود ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ جو تمام تر تفصیلات ہیں یہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثالث، الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثانی عشرہ کی تفصیل، اس میں موانع زوجیت کا حکم کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ اگر زوجین میں سے ایک پہلے اسلام قبول کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی خامد اور بیوی میں سے کوئی ایک، چاہے پہلے مرد مسلمان ہو جائے اور اس کی جو بیوی ہے وہ مسلمان نہ ہوئی ہو، یا پہلے عورت مسلمان ہو جائے اور جو مرد ہے اس کا شوہر ہے وہ مسلمان نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی۔ الرکن الثالث، امام رحمہ اللہ نے اس رکن کا عنوان اور ٹائٹل یہ رکھا کہ فی معرفت محل العقد، عقد نکاح کا جو محل ہے اس کی پہچان حاصل کرنا۔ محل سے مراد جگہ ہوتی ہے اور محل العقد اس سے مراد وہ جگہ یا وہ رشتہ یا وہ عورت جس سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے، یا ایسا تعلق جہاں پہ نکاح کرنا اور تعلقات زوجیت کا قائم کرنا یہ جائز اور درست نہیں۔ ان کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ اس رکن کا حصہ ہیں، اور اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت شریعت نے حلال کرنے کے 2 ہی طریقے بنائے ہیں، یا نکاح ہوگا یا مل کے یمین، اور اگر یہ دونوں موجود نہ ہو تو وہ عورت حرام ہے، تعلقات زوجیت قائم کرنا جائز اور درست نہیں۔ اور ان 2 صورتوں کے باوجود کچھ حالات، واقعات، معاملات اور تعلقات بمعنی رشتہ داریاں اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہیں جہاں پہ ان 2 کے ذریعے بھی حلال نہیں کیا جا سکتا، اور جو ایسے اسباب ہیں ہم ان کو موانع شرعیہ کہتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے موانع شرعیہ کے حوالے سے جو تقسیم کی وہ ہے کہ یہ اولاً 2 قسموں میں تقسیم ہوں گے، موانع معبدہ، موانع غیر معبدہ۔ ہم نے الحمدللہ پہلے موانع معبدہ کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی، اس سے متعلقہ امور سمجھنے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ العزیز موانع غیر معبدہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ موانع غیر معبدہ کو امام رحمہ اللہ نے 9 حصوں میں تقسیم کیا، اور ان میں سے ہمارا یہ 9واں مسئلہ ہے التاسع
मानी ज़ौजिया यानी मवाने ज़ौजियत, और इस बाब में इमाम रहमतुल्लाह ने 14 फसूल का जिक्र किया, जबकि हमारा आखिरी मसला होने के बावजूद ये 12वीं फसल है। तो इसके हवाले से आगाही गुज़श्ता सबक में भी दे चुका और अब फिर इसको दोहराए देता हूँ कि असूलन ये 14 फसूल ही हैं। वो इस अंदाज से कि 12 फसूल का जिक्र कर दिया गया और 2 फसूल के जो मुतल्लिका मसाइल हैं उनको आइंदा उनके महल में ज़िक्र करने का वादा कर लिया गया, और वो 2 मसाइल जिनको ज़िक्र करने का वादा किया गया उनमें से पहला मसला वो अल-लिआन का है, जिसको इमाम रहमतुल्लाह ने जिक्र किया कि हम इंशाअल्लाह किताबुल लिआन में पढ़ेंगे। दूसरा मसला जो है वो माने ततलीक यानी तलाक की वजह से जो मवानियात कायम होती है वो मसला, ये इंशाअल्लाह हम किताबुल तलाक में पढ़ेंगे। आगे हमारा जो आज का सबक है अल-फस्लु सानी अशरा के हवाले से, या मवाने ज़ौजियत यानी निकाह की वजह से या वो अक़द कायम होने की वजह से जो मवानियात कायम होती है, ये उसकी तफसीलात से मुतल्लिका है। तो हमारा आज का सबक है जी, अगर ज़ौजैन में से एक पहले इस्लाम कबूल कर ले तो उसके हवाले से क्या हुक्म है। तो इमाम रहमतुल्लाह फरमाते हैं वअम्मा इज़ा अस्लमा अहदुहुमा क़ब्ल अल-आख़र, अगर उन दोनों में से कोई एक दूसरे से पहले इस्लाम कबूल कर ले, यानी शोहर ने बीवी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया या बीवी ने शोहर से पहले इस्लाम कबूल कर लिया, और इनके दरमियानी वक्फा जो है उसके हवाले से वो 2 मिनट भी हो सकता है, वो 2 घंटे भी ये मुमकिन है, वो 1 माह भी मुमकिन है, वो दौरान इद्दत भी मुमकिन है, यानी वक्फे की सूरत हाल बाहर के मौजूद है। तो वक्फे की कैद नहीं है, यानी कि वो 1 घंटे बाद दूसरा फरीक इस्लाम कबूल कर ले तो क्या हुक्म है, दौरान इद्दत कबूल कर ले क्या हुक्म है। यानी एक का इस्लाम पहले है, वो चाहे 1 घंटा पहले है, 1 हफ्ता पहले है, ये जो भी सूरत है। वही अल मसला सानिया, और यही दूसरा मसला है मवाने ज़ौजियत का। सुम्मा अस्लम अल आखर, फिर वो दूसरा भी इस्लाम कबूल कर लिए, दूसरे ने भी इस्लाम ले आया। फ़इन्ना मुख्तलिफ़ु फ़ी ज़ालिक, तो फुक़हा का इस मसले में इख्तिलाफ मौजूद है, और वह इख्तिलाफ ये है फ़क़ाल मालिक व अबू हनीफ़ा व शाफ़िई, और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है जो आगे जिक्र किया जाने लगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह के साथ साथ इमाम अहमद रहमतुल्लाह भी ये कहते हैं कि अन्नहु इज़ा अस्लमतिल मरअतु क़ब्लहु, जब औरत इस्लाम पहले कबूल कर ले, यानी औरत पहले मुसलमान हो गई है, तो फिर फ़इन्नहु इन अस्लम फ़ी इद्दतिहा, और उस शख्स ने इद्दत में इस्लाम कबूल कर लिया, यानी औरत की जो इद्दत है उसके अंदर अंदर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, काना अहक्क बिहा, तो वो बंदा इस औरत का ज़्यादा हक रखता है इसी के साथ निकाह करने का, यानी जो उसका अक़द है वो कायम और दुरुस्त है, और वो इसी औरत को अपने अक़द में रख सकता है, और बाहसीयत बीवी और बाहसीयत शोहर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। व इन अस्लमा हुआ वहिया, अगर इस्लाम लेके आया वो मर्द वहिया और ये औरत दोनों इकट्ठे, फ़निकाहुहा साबितुन, तो इन दोनों का निकाह जो है वो बरकरार रहेगा, मौजूद रहेगा, इसमें कोई खलल और कोई इख्तिलाफ वाक़ई नहीं है। लिमा वरदा, और ये निकाह साबित इस वजह से रहेगा कि जो हदीस वारिद हुई है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़ेल मुबारक वारिद है इस मसले में कि फ़ी ज़ालिका मिन हदीसी सफ़वान बिन उमय्या था, जो सफ़वान बिन उमय्या वाली हदीस है रज़ियल्लाहु अन्हा, वज़ालिका, और वो ये है कि अन्ना ज़ौजहु, उनका जो बीवी है आतिका इब्नतुल वलीद बिन मुगीरा, आतिका बिनते वलीद बिन मुगीरा, अस्लमत क़ब्लहु, उन्होंने इनसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया, यानी सफ़वान बिन उमय्या जो है इनकी बीवी आतिका बिनते वलीद बिन मुगीरा ने इस्लाम पहले कबूल कर लिया। सुम्मा अस्लमा हुआ, फिर सफ़वान बिन उमय्या ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फ़अक़र्रहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला निकाहिही,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو اسی طرح جائز اور درست قرار دیا اور اسی کو اسی حالت پہ رہنے دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قالوا تو فقہا کہتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِّن شَهْرٍ۔ فقہا کی رائے یہ ہے کہ حضرت صفوان کے درمیان اور ان کی بیوی کے اسلام کے درمیان نحو من شہرین 1 مہینے کا وقفہ موجود تھا، یعنی ایک عورت پہلے مسلمان ہوئی ہے، اس مسئلے میں ایک عورت پہلے مسلمان ہوئی ہے اور مرد 1 مہینے کے بعد مسلمان ہوا۔ چونکہ یہ عورت کی عدت میں مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جائز اور درست قرار دے دیا۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَبْلُغْنَا، اور ہمیں یہ بات نہیں پہنچی کہ ان امرأۃً، ایک عورت ہاجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہو، وزوجها کافر، اور اس کا خاوند کافر بھی ہو، اور مقیم بدار الکفر، اور وہ دار کفر میں رہنے والا ہو، وہاں پہ رکا ہوا ہو، الا فرقت ہجرتها بینها وبین زوجها، مگر فرقت جدائی ڈال دی ہے ہجرتها، اس عورت کی ہجرت نے، عورت کا دار کفر کو چھوڑ کے دار اسلام میں چلے آنا، اس چیز نے جدائی ڈال دی ہے بینها وبین زوجها، اس کے درمیان اور اس کے خامد کے درمیان، الا ان یقدم، یہ کہ وہ آ جائے، زوجها، اس کا خامد بھی، مہاجرا، ہجرت کرتے ہوئے، قبل ان تنقضی عدتها، قبل اس کے کہ اس عورت کی عدت بھی مکمل ہو جائے، یعنی عورت کے عدت مکمل ہونے سے پہلے اگر خامد آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی اسلام قبول کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر ہمارے سامنے یہ مسئلہ تو ایک موجود ہے، بہرکیف دیگر روایات اور دیگر احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں، اور کئی مثالیں اس مسئلے میں موجود ہیں کہ پہلے ایک فرد مسلمان ہوا، پھر دوسرا فریق مسلمان ہوا، درمیان میں کچھ وقفہ بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جائز اور درست قرار دیا۔ ان کی تفصیلات اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو امہات الکتب کی طرف رجوع کیجیے، میں یہاں پہ صرف نام بول دیتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلا تو جس کو امام نے رشد رحمہ اللہ نے ذکر کیا، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، یعنی یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، آگے ان کا آگے ذکر بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اور ان کی جو بیوی ہے اس نے چند دن کے بعد اسلام قبول کیا، اور اسی طرح ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اب ام حکیم نے پہلے اسلام قبول کر لیا اور اکرمہ نے بعد میں کیا، اور سب سے بڑھ کے ہمارے سامنے جو ایک واقعہ موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خامد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے کافی دیر بعد اسلام قبول کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر بیٹی کو مدینے بھیج دیا گیا، اور ان سے کئی سال بعد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہرکیف اس مسئلے کے حوالے سے تو فقہاء کا کچھ اختلاف بھی ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدہ زینب کو ان کی طرف واپس لوٹا دیا، اور ایک روایت ملتی ہے جو حضرت عامر بن شعیب عن ابی عن جدی کی والی سند سے ہے
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جدید کیا تھا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے، اور وہ جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقد میں کچھ بھی زائد جو ہے وہ نہیں کیا تھا، اور یہ روایت موجود ہے۔ جو تفصیل کا طالب ہے وہ سنن ابی داود کو دیکھ لے، اور اسی طرح اس روایت کو مسند احمد میں بھی ذکر کیا گیا، تو جو اس کی تفصیلات ہے وہ دیکھ لے۔ اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ زینب علی ابی العاص بالنکاح الاول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اول کے ساتھ، یہ جو پہلا نکاح ہوا تھا اسی نکاح کے ساتھ ان کو لوٹا دیا۔ اب اس حدیث کا جواب فقہاء نے کچھ یوں دیا ہے کہ جو اس مسئلے کی ممانعت تھی کہ کافروں کے ساتھ نکاح کے حوالے سے یا ختم ہونے کے حوالے سے، وہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ معاملات جو ہیں پہلے کے ہیں۔ بہرکیف اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ جو تفصیل کا طالب ہے وہ امہات کتب کی طرف رجوع ضرور کرے اور اس کی تفصیل کو دیکھے۔ یہاں پہ صرف اشارہ مقصود تھا جو کر دیا گیا۔ اب چونکہ ہم یہ اپنی کتاب بدایت المجتہد پڑھ رہے ہیں تو آگے ہم اس کا متن دیکھتے ہیں۔ تو امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ، اگر اسلام قبول کیا خامن نے پہلے، قبل اسلام المرأة، عورت کے اسلام لانے سے پہلے، تو فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، تو فقہاء کا پھر اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا اسلم الزوج قبل المرأة، جب خاوند نے عورت سے پہلے اسلام قبول کر لیا، وقعت الفرقة اذا عرض عليها الاسلام فابت، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقعت الفرقہ، اس وقت جدائی واقع ہو جائے گی، اذا عرض علیہ الاسلام، جب اس مرد نے، اذا عرض، جب اس مرد نے پیش کیا، علیہ، اس عورت پر، الاسلام، اسلام قبول کرنا، یعنی جب اس مرد نے اسلام لانے کے بعد اپنی بیوی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، فابت، اس نے انکار کر دیا، تو اسی وقت ان کی جدائی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے سواء اسلم الرجل قبل المرأة او المرأة قبل الرجل، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے آدمی مسلمان ہو عورت سے یا عورت مسلمان ہو قبل الرجل، مرد سے پہلے، اذا وقع اسلام المتأخر فی العدہ، جب واقع ہو جائے اسلام المتاخر، دوسرے کا اسلام، متاخر سے مراد جو آخر پہ رہنے والا، اور آخر سے مراد فریق ثانی ہے۔ اذا واقع اسلام المتاخر، جب دوسرے فریق کا اسلام واقع ہو، فی العدۃ، عدت میں، ثبت النکاح، تو یہ نکاح جائز اور درست رہے گا۔ اسلام مرد کے یا عورت کے اول آخر ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ اگر عدت کے درمیان دونوں فریقین اسلام قبول کر لیں، وہ چاہے 1 ماہ بعد کر لیں، 2 ماہ بعد کر لیں، یا جتنی عدت ہے اس میں کر لیں، تو ان کا یہ نکاح جائز اور درست رہے گا۔ وسبب اختلافہم، جو اس اختلاف کا سبب ہے وہ اس میں یہ ہے کہ معارضۃ العموم، ایک عموم جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے للاثر، اثر کے ساتھ، والقیاسی، اور قیاس کے ساتھ، یعنی ایک قرآن مجید کا عموم ہے اور اس کے مقابلے میں ایک روایت ہے اور ایک فقہاء کا قیاس ہے، اور یہ عموم دونوں کے ساتھ جو ہے ان سے متعارض ہے۔ وذلک ان عموم قوله تعالی، اور جو اللہ رب العزت کے فرمان کا عموم ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، نہ تم روکے رکھو کافروں کو اپنے عقد میں، سے مراد یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سیاق و سباق پڑھیں تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ جو مہاجرات عورتیں آئی ہیں ان کی تفصیل اللہ نے بیان کی، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روک کے رکھو۔ یقتضی، یہ عموم تقاضا کرتا ہے، المفارقۃ علی الفور، کہ فوری طور پہ ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے، فوری طور پہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یقتضی المفارقہ علی الفور، فوری، اسی وقت، ایک نے اسلام قبول کر لیا،
دوسرے نے نہیں کیا فوری اسی وقت جدائی ہو جائے. واما الاثر المعارض، اور جو اثر ہے اس کے مقابلے میں جس سے تعارض پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے لمقتضى هذا العموم، وہ اس کا یہ عموم تقاضا کرتا ہے فیما رویہ جو روایت کیا گیا من اس بارے میں کہ ان ابا سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اسلم قبل، وہ اسلام لے کے آئے تھے قبل ہند بنت عتبہ، ہند بن عتبہ جو ان کی بیوی ہے ان سے پہلے ابو سفیان اسلام لے آئے امراتہ اپنی بیوی تھے. اب یوں سمجھ لیں کہ ان ابا سفیان بن حرب اسلم قبل امراتی، وہ اپنی بیوی سے پہلے جو ہے اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو وکان اسلام اور ان کا اسلام اس وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور مرزحران کے تو جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کو لے کے آئے، وہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو وکان اسلام بمر الزہران، ان کا اسلام جو ہے وہ مر الزہران جو نامی جگہ ہے مکے سے باہر، اس وہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ثم رجع الى مکہ تھا، پھر یہ مکے کی طرف واپس لوٹ آئے. وہند، اور ہند جو ہے بہا کافرہ، وہ اس وقت تک کافر تھی. فاخذت بلحیته، ہند نے ان کی داڑھی پکڑی اور ان کی داڑھی سے پکڑ کے اس نے کہا اقتل الشیخ الضال، اس گمراہ بوڑھے کو قتل کر دو. یہ ان کی طرف سے غصے کا اظہار تھا. بہرکیف یہ معاملات گزر چکے، اللہ ان سب سے راضی ہو چکے. آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم اسلمت بعدہ بایام، پھر انہوں نے یعنی ہند بنت عتبہ جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیا بایام، کچھ دنوں کے بعد. فاستقر علی نکاحها، فاستقر، ان دونوں کو اسی حالت میں رہنے دیا گیا، ان کے نکاح کو قائم رکھا گیا. یہ اثر ہے جو ولا تمسکوا بعصم الکوافر کے عموم کے برخلاف ہے. اور اسی طرح واما القیاس المعارض، اور وہ قیاس جو تعارض ہے جو ظاہراً معلوم ہو رہا ہے اثر کے، فلأنه يظهر انه لا فرق بین ان تسلم هي قبل، اور وہ قیاس یہ ہے کہ اس اثر سے وہ یہ معلوم ہو رہا ہے فلأنه، یہ بات ظاہر ہے، يظهر انه لا فرق بین، کوئی فرق نہیں ہے اس چیز کے درمیان کہ ان تسلم ہی قبل، کہ وہ عورت اسلام پہلے قبول کرے، او ہوا قبلها، یا وہ مرد اس عورت سے پہلے اسلام قبول کر لے. فإن كانت العدة، بس اگر عدت معتبرہ، اس کو اعتبار اس کا کیا گیا ہے، یعنی عدت کا اعتبار ہے، یعنی جو ایک شخص نے پہلے اسلام قبول کر لیا بیوی نے بعد میں قبول کیا، یا ایک شوہر کی جو بیوی ہے، بیوی نے پہلے اسلام قبول کر لیے شوہر نے بعد میں کیا، اور یہاں پہ جو فقہاء نے حد بندی کی وہ عدت کی ہے. امام رحمہ اللہ کہتے ہیں فإن كانت العدة معتبرہ، اگر عدت کا اعتبار ہے اس کے اسلام قبول کرنے میں یا نہ کرنے میں اور نکاح کے اقرار میں یا نہ اس کے مقرر رہنے میں، قبل فی اسلام، یا قبل اس کے اسلام سے پہلے، یعنی اسلام لانے سے پہلے. تو امام رحمہ اللہ پھر آگے فرماتے ہیں فقد یجب، پھر واجب ہے کہ ان تعتبر فی اسلامہ ایضا قبل، پھر اعتبار کیا جائے فی اسلامہ، اس مرد کے اسلام کو بھی، ایضا اسی طرح قبل، اس سے پہلے. یعنی اگر عورت پہلے اسلام قبول کرتی ہے تو فقہاء کہتے ہیں جب تک اس کی عدت موجود ہے تو مرد اس سے اسلام قبول کر کے اپنے نکاح کو برقرار کر سکتا ہے. اور اگر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر مرد نے قبول کیا اسلام پہلے تو اسی وقت ان کی جدائی ہو جائے گی. جبکہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت میں معتبر جو ہے وہ عدت ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ پہلے اسلام قبول کون کر رہا ہے، مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو اعتبار عدت کا کرنا ہے، نہ کہ پہلے مرد کے اسلام قبول کرنے کا یا عورت کے اسلام قبول کرنے کا. عزیز طلباء کرام، یہاں پہ جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور یہ اثر ہے، اس کے حوالے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر
اس عورت نے یا مرد نے پہلے اسلام قبول کیا، ان کی عدت موجود ہے، تو بہرکیف ان کا یہ عقد جائز اور درست قرار دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں کچھ دنوں کے بعد ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تھا، تو ایسا یہ ممکن ہے۔ اور یہ واقعہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، اس آیت کے نزول کے بعد کا، تو واللہ عالم بالصواب، یہ ظاہراً تعارض معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ تعارض در حقیقت ہے نہیں۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو بہتر جانتے ہیں، ہماری سمجھ اور بوجھ سے زیادہ اللہ رب العزت حکمت رکھتے ہیں، وہ ان مسائل کو زیادہ بہتر انداز سے جاننے والے ہیں، اور ہمیں بھی علم عطا کرنے والے اللہ ہی کی ذات ہے۔ واللہ عالم بالصواب وعلمہ اتم واکمل۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی رکن الثالث اور رکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثانی عشرہ کی تفصیل اور اس میں موانع زوجیت کا بقیہ حصہ، یعنی دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی زوجین میں پہلے اسلام قبول کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیلات ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ الفصل الثانی عشرہ بھی مکمل ہوئی اور الرکن الثالث جو ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز الباب الثانی سے الرکن الثالث اور اس میں الرکن الثالث کا اجمالی خاکہ دیکھیں گے، پھر الباب الثانی کا اجمالی خاکہ دیکھیں گے، یعنی الباب الثانی میں جو 3 رکن ہے اور 3 ارکان کے آگے جو فصول ہیں ان کا صرف اور صرف ٹائٹل اور عنوان دیکھیں گے، کوئی تفصیلی گفتگو ہم نہیں دیکھیں گے۔ جو تفصیل کا طالب ہے وہ گزشتہ اسباق کو دیکھے، اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور رحمت سے ہم نے بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم الباب الثالث یعنی جو تیسرا باب ہے اس کا ابتدائی تعارف وغیرہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے ابھی سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو اور اس کے پاس 4 سے زائد بیویاں ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں اس کو جمع کریں، ان کے متعلق فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔